اہل بدعت اور گمراہ قسم کے افکار کے حاملین کے بارے میں بیان کرنا اور ان سے تحذیر کرنا اور ان کی غلطیوں کو بیان کرنا یہ نصیحت میں سے ہے، نہ کہ یہ غیبت ہے۔ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں تنقید کیا جا رہا ہے دلائل کی روشنی میں تو یہ غیبت کرنا ہے، اور پھر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر پردہ پوشی کرنے کو کہا ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، یعنی جس نے کسی مسلمان پر پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو گناہ علانیہ نہیں ظاہر کر رہا ہے۔ ایسا شخص اپنے گناہوں سے حیا اور شرمسار ہوتا ہے تو اس کے اوپر پردہ کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت نہیں کی جائے گی۔ مگر وہ شخص جو علانیتاً یہ ایسے کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو علانیہ اس کے اوپر انکار کیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فمن اظہر المنکر وجب علیہ الانکار وان یہجر ویذم علی ذلک، یعنی جس نے منکر کا اظہار کیا اس کے اوپر انکار کرنا بھی واجب ہے، اور اس کو حجر کیا جائے گا اور اس کی مذمت کی جائے گی اس فعل پر۔ یہ ہے معنی جو سلف کہتے تھے من القى جلباب الحیاء فلا غیبت لہ، جس نے اپنے حیا کے جلباب کو اتار پھینکا اس کی کوئی غیبت نہیں ہے۔ بخلاف من کان مستترا بذنبہ مستخفیا، اس کے برخلاف جو اپنے گناہوں کو پوشیدگی سے کرتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، فإن هذا يستر علیہ، تو ایسے شخص کے اوپر پردہ پوشی کی جائے گی، لیکن ينصح سرا، اور اسے خاموشی سے نصیحت کی جائے گی۔ اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 220 میں ذکر کیا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة فعلينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. شیخ کہتے ہیں اہل بدعت کے بارے میں کلام کرنا، یعنی ان پر تنقید کرنا یا ان کے بارے میں کلام کرنا جو غیر صحیح افکار کے حامل ہوں یا جن کا منہج صحیح نہیں ہے، ان کے بارے میں کلام کرنا نصیحت میں سے ہے اور یہ غیبت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنے میں سے ہے۔ تو اگر ہم کسی بدعتی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بدعت پھیلاتا ہے تو ہم اس کو بیان کریں گے کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کے شر سے بچیں یا محفوظ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے افکار میں مخالفت ہے ان چیزوں کی جس پر سلف تھے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بیان کریں تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اور جب ہم دیکھیں کسی شخص کو ایک خاص منہج پر جس کے عواقب یا انجام اچھے نہیں ہوتے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں۔ اور یہ نصیحت کے باب میں سے اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے۔ پھر سائل نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ طلبہ کے مابین ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص طالب علم بھی ہے اور اگر ایسی باتیں ہوتی ہے، جو ایسے افکار وہ پیش کرتا ہے جو سلف کے منہج کے مخالف ہو، اگر ایسا ہے تو کیا کریں گے؟ سواء فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى، ما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف، يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
شیخ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں ڈر ہے اس بدعت کے پھیلنے کا یا ایسی فکر کے پھیلنے کا یا ایسے منہج کے پھیلنے کا جو سلف کے منہج کے مخالف ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بیان کریں تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، أسئلة تكررت مفادها يقول حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ جب ہم بعض گمراہ داعیوں کا حال بیان کرتے ہیں اور ان کے باطل کو بیان کرتے ہیں اور ان کے باطل کو شرعی نصوص کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم پر اس بات سے حجت کرتے ہیں کہ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں اور ہمارا ان کے بارے میں کلام کرنا غیبت ہے۔ بیان الحق واجب وبيان الخطأ واجب وليس هذا من أكل لحوم العلماء بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم تبين الحق فيها. نعم. شیخ کا جواب تھا کہ حق کو بیان کرنا واجب ہے اور غلطی کو بیان کرنا واجب ہے، اور علماء کے گوشت کھانے میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حق کو بیان کرنے اور نصیحت کرنے میں سے ہے، نہ کہ علماء کا گوشت کھانا ہے۔ تم کسی کی شخصیت پر کلام نہیں بلکہ اس کی غلطی پر کلام کرتے ہو اور اس معاملے میں حق کو بیان کرتے ہو۔ ایسے دعات جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں یا جن کے عقیدے میں انحراف ہے یا غلط منہج کی وہ ترویج کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا، ان کی غلطیوں کو ان کے آڈیوز یا ویڈیوز سے نکالنا اور لوگوں کے بیچ میں ان غلطیوں کی تشہیر کرنا اور ان غلطیوں کو بیان کرنا، کیا یہ صحیح منہج ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطا يذكر فيه أخطاءه وأغواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟ شیخ سے پوچھا گیا کیا وہ کام جو بعض طلبہ کرتے ہیں، بعض طلاب علم کرتے ہیں، اس طرح کہ وہ بعض دعات کی، یعنی جو گمراہ دعات ہیں، ان کی غلطیوں کا تتبع کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور انہیں کیسٹ وغیرہ میں جمع کرتے ہیں تاکہ ہر اس طرح کے داعیوں کے لیے ایک کیسٹ خاص ہو جائے جس میں ان کے اخطاء یعنی غلطیاں اور حفوات یعنی جو غلطیاں یا مخالفتیں انہوں نے کی ہیں انہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، کیا یہ صحیح منہج ہے؟ اس پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا جواب تھا، إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. شیخ کا جواب تھا کہ اگر اس کا مقصد حق کو بیان کرنا ہے اور غلطی کو بیان کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے اور یہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں سے ہے کہ ہم غلطیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس غلطی میں نہ پڑ جائیں، لیکن اگر اس کا مقصد صرف تشہی اور نفس کی تشفی کے لیے ہے یا کسی شخص کی ذاتی تنقیص کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔